عائشہ امی جان سب کے امی جان عائشہ امی جان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ برادران اسلام اور میرے عزیز طلباء، معزز مہمانان کرام، آج کی اس بارونق محفل میں ہم اور آپ جمع ہیں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ نعت پاک کے چند اشعار آپ کی سامعین کی نظر کروں۔ الہی دکھا دے بہار مدینہ، الہی دکھا دے بہار مدینہ، الہی دکھا دے بہار مدینہ، کے دل ہے بہت بے قرار مدینہ، کے دل ہے بہت بے قرار مدینہ۔ یہ دل ہو اور انوار کی بارشیں ہو، یہ دل ہو اور انوار کی بارشیں ہو، یہ دل ہو اور انوار کی بارشیں ہو، یہ آنکھیں ہو اور جلوہزار مدینہ، یہ آنکھیں ہو اور جلوہزار مدینہ، الہی دکھا دے بہار مدینہ۔ ہوائے مدینہ ہو بالوں کا شانہ، ہوائے مدینہ ہو بالوں کا شانہ، ہوائے مدینہ ہو بالوں کا شانہ، ہو آنکھوں کا سرما غبار
بہار مدینہ کبھی لطف مکہ کا حاصل کروں میں، کبھی لطف مکہ کا حاصل کروں میں، کبھی جا کے لوٹوں بہار مدینہ، کبھی جا کے لوٹوں بہار مدینہ۔ بسد عیش سوؤں میں تا صبح محشر، بسد عیش سوؤں میں تا صبح محشر، بسد عیش سوؤں میں تا صبح محشر، جو ہو میرا مرقد کنارے مدینہ، جو ہو میرا مرقد کنارے مدینہ۔ میں جاؤں وہاں نیک اعمال لے کر، میں جاؤں وہاں نیک اعمال لے کر، میں جاؤں وہاں نیک اعمال لے کر، کہ یا رب نہ ہوں شرمسار مدینہ، کہ یا رب نہ ہوں شرمسار مدینہ۔ الہی بسد شوق مجذوب پہنچے، الہی بسد شوق مجذوب پہنچے، الہی بسد شوق مجذوب پہنچے، یہ ناکام ہو کامگار مدینہ، یہ ناکام ہو کامگار مدینہ، الہی دکھا دے بہار مدینہ، کہ دل ہے بہت بے قرار مدینہ۔ محترم سامعین، کائنات میں سب سے بلند و بالا ذات اللہ رب العالمین کی ہے، جس نے پورے نظام عالم کو بنایا اور اس عالم کے اندر بے شمار مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو وجود بخشا، جناتوں کو وجود بخشا، شجر و حجر کو وجود بخشا، سمندروں کو روانی دی، اور بے شمار چیزیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا فرمائی۔ تمام تعریفیں اسی پروردگار کے لیے ہیں، جس نے اپنی قدرت کا عجیب مظہر انسانوں کے سامنے پیش کیا، جس کا اندازہ لگانے پر عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے۔ ایسی ایسی عجیب چیزیں رب ذوالجلال نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں، اور بے شمار مناظر ایسے ہیں
جن کو دیکھ کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ قدرت کی اس کاریگری کو کیا نام دیا جائے، اس کو کس طرح محسوس کیا جائے۔ ایسی عظیم الشان اور خوبصورت چیزیں اللہ نے اس کائنات میں بنائی ہیں، اور بالکل منظم طریقے سے اللہ نے وہ ساری چیزیں بنائی کہ دیکھنے والا گویا سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کو کچھ چیزیں رٹا دی ہیں، پڑھا دی ہیں، جس کو رٹ کر، جس کو پڑھ کر وہ اپنا کام کر رہی ہیں، نہ تو اس سے 1 انچ پیچھے ہٹتی ہیں اور نہ 1 انچ آگے بڑھتی ہیں۔ آپ سورج کو دیکھیے، سورج اللہ رب العالمین کی تخلیق کا کتنا عظیم الشان مظہر ہے کہ اللہ نے سورج کو پیدا کیا۔ سورج ہماری دنیا کو روشن کرتا ہے، دن بھر اجالا دیتا ہے، اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دن سورج نہ نکلا ہو، گویا کہ اللہ نے اس کو اس کے قانون کی کتاب دے دی کہ تمہیں روزانہ اپنے وقت پر نکلنا ہے، روزانہ اپنے وقت پر ڈوبنا ہے۔ اور اس سورج سے نسل انسانی اور انسانوں کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات کس قدر فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بلند و بالا ہے، جس نے بے شمار چیزیں اس دنیا میں پیدا کی، اور اس دنیا کے باہر بھی جو بہت سی چیزیں ہیں، کائنات میں بہت سی دنیایں ہیں، بہت سی گیلیکسیز ہیں۔ ہم اور آپ اسی دنیا کو جانتے ہیں جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے، جس میں سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ اس سے باہر بھی کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں جہاں تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہے۔ کچھ خاص انسان ہیں جو اس پر تحقیق کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مدد کے ذریعے اللہ ان کو وہاں تک پہنچاتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بعد کائنات میں جو سب سے عظیم الشان ذات ہے، جو سب سے بلند و بالا ذات ہے، وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، امام الانبیاء، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدس اور معظم، سب سے بابرکت ذات ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کے صدقہ طفیل میں اللہ نے کائنات کے نظام کو وجود بخشا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روب محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روب محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ ہم اور آپ اس نبی کی امتی ہیں جس کی ذات بے انتہا بلند و بالا اور بے انتہا عظیم الشان ہے، جن کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو وجود بخشا ہے۔ آج ہم اور آپ اس کائنات میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ صدقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم اللہ کی مخلوق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ صدقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے، یہ صدقہ ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آج کی یہ بزم عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہے۔ عشق رسول کے بے انتہا تقاضے ہیں، جو تقاضے ہم سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میں عشق رسول کا تقاضا بتاؤں، عشق رسول کسے کہتے ہیں؟
عشق رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے، عشق رسول کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، ہمیں خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، ہمیں صحابہ کے طریقے کو پڑھنا ہوگا، ہمیں صحابہ کی زندگی کے اوراق کو پلٹنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عشق رسول کیا ہے۔ عشق رسول یہ ہے، پڑھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کو، نبی سے عشق کا عالم یہ ہے کہ غار ثور کے اندر موجود ہیں اور آپ نے غار ثور کے تمام سوراخ کو بند کر دیا ہے، ایک سوراخ باقی رہ گیا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہ آئی، اس غار ثور کے اندر ایک سوراخ بند نہ ہو سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں سوراخ سے کوئی دشمن دیکھ نہ لے یا کوئی جانور خطرناک زہریلا نہ آ جائے، اپنا پیر مبارک سیدنا ابو بکر صدیق نے اس سوراخ پر لگا لیا اور اس کو بند کر لیا، اور اسی سوراخ سے ایک سانپ نے آپ کے پیر میں ڈس لیا، آپ کو کاٹ لیا۔ اندازہ لگائیے کہ سانپ کتنا خطرناک ہوتا ہے اور کس قدر تکلیف ہوتی ہے جب وہ کاٹتا ہے، ڈستا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ بے شک تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن عشق رسول کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے اپنے پیر کو جنبش بھی نہیں دی اور اپنے بدن کے کسی حصے کو لرزنے تک نہیں دیا، اس لیے کہ محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، میرے جسم کے لرزے سے کہیں آپ کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ یہ محبت تھی، یہ عشق تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اعمال میں اتباع تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو دیکھا کرتے تھے اور اس کی اتباع کیا کرتے تھے، چاہے اس کا کوئی مقصد ہو یا نہ ہو۔ بہت سے معاملات، بہت سے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ بظاہر ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن عمل کی اتباع میں حضرات صحابہ نے اس عمل کو کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحرا سے، ایک بیابان سے گزر رہے تھے، سواری پر تھے، اور وہاں سے جب گزر ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اترے، ایک مقام پر آئے، بیٹھے اور فطری تقاضے سے فارغ ہوئے اور واپس سواری پر بیٹھے اور چلے گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ حسن اعمال اور عمل پر جو اتباع تھی حضرات صحابہ کرام کی، ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کو سمجھنا ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے تو حضرات صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو نیچے زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے، اس کو ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، اپنے اعضائے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ محبت کا تقاضا تھا، یہ عشق کی باتیں تھیں جو صحابہ کو اپنے نبی سے تھیں، اور بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے جس سے عشق نبوی کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حبشہ کے رہنے والے، اور جب دامن اسلام میں آئے، پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کے سائے میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا بلند و بالا مقام سے نوازا، اور اتنا بلند مقام دیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کے چلنے کی آواز، ان کے جوتوں کی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج میں آسمانوں پر سنا۔ اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، کس بنیاد پر دیا؟ اتباع نبوی، سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اس کے بعد آپ مدینے کو چھوڑ کر کے چلے گئے، ملک شام چلے گئے، ہجرت کر گئے، ملک شام کو اپنا مسکن بنا لیا، وہیں رہنے لگے اور مدینہ واپس نہیں آئے۔ ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ اے بلال، تم نے ہم سے اتنی دوری بنا لی کہ اب ہمارے شہر بھی نہیں آتے، ہم سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آتے، اتنے دور ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی خواب سے بیدار ہوئے، انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں رات میں ہی رخت سفر باندھا، سواری پر سوار ہوئے اور رات ہی میں ملک شام سے مدینہ رسول کے لیے انہوں نے سفر طے کیا اور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرات صحابہ سے ملاقات ہوئی تو حضرات صحابہ کرام نے ان سے اذان دینے کی درخواست کی کہ اے بلال، ایک زمانے کے بعد آئے ہو، مدت ہوئی، عرصہ ہوا، تمہارے اذان کی آواز جو کانوں میں پڑا کرتی تھی وہ آواز سنائی نہیں دی، لیکن حضرت بلال حبشی اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے بے انتہا اصرار کے باوجود۔ لیکن جب سیدنا امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی تو ان شہزادوں کی درخواست پر انکار کرنے کی جرت ان کو نہ ہو سکی اور انہوں نے اذان شروع کی، اذان پڑھی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں، وہ بلال حبشی کی آواز تھی اذان کی۔ ایک مدت کے بعد مدینے کی فضاؤں میں رس گھول رہی تھی، ایک مدت کے بعد مدینے کی عورتوں نے اس آواز کو سنا تھا، اس تاریک رات کے اندر بچے، بوڑھے، عورتیں اس آواز کو سن کر کے اپنے مکانات سے نکل پڑی، چیخ پڑی کہ یہ وہ آواز ہے جو نبی کے زمانے میں میرے کانوں میں پڑا کرتی تھی، یہ بلال حبشی کے اذان کی آواز ہے جو آج ایک زمانے کے بعد سنائی دے رہی ہے۔ اس آواز کو سننے کے لیے مدینے کے لوگ مڑ آئے اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں بلال حبشی ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا بلال کیا معاملہ پیش آیا؟ تو کہا کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا کرتا تھا تو میری نظروں کے سامنے میرے محبوب کا چہرہ ہوا کرتا تھا، میں محبوب کا دیدار کیا کرتا تھا، آج وہ چہرہ میرے نظروں کے سامنے نہیں ہے، اس کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ عشق تھا بلال حبشی کو نبی سے اور یہ محبت تھی، اور بے انتہا واقعات اگر میں آپ کو سناؤں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ یہ تو صحابہ کی شان ہے جن کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی، جن کی تعریف خود زبان نبوت نے، زبان رسالت نے بیان فرمائی ہے۔ میں آپ کو بہت بعد کے لوگوں کی مثالیں دوں اور واقعات سناؤں کہ عشق نبوی ان سے سیکھیے اور ان کی زندگی کو پڑھیے کہ کیسا عشق رسول تھا۔ میں آپ کو بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ عشق رسول کی رودات سناؤں۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں ان کے سفر حج کے واقعے کو نقل کیا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور مدینہ النبی میں حاضری ہوئی، مدینہ پہنچے تو پورے مدینے کے اندر آپ نے جوتا نہیں پہنا، بغیر جوتے کے آپ نے مدینے میں آپ نے اپنے قدم رکھے اور یہاں تک کہ ان کے پیر زخمی ہو گئے، ان کے پیروں سے لہو ٹپکنے لگا۔ لیکن بات یہ تھی، ان کے دل کا جذبہ یہ تھا کہ جس زمین پر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں وہاں قاسم نانوتوی کا جوتا پڑے، اس کو بھی خلاف ادب سمجھا اور اس کو بھی برداشت نہیں کیا کہ جہاں مدتوں پہلے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں وہاں قاسم نانوتوی کا جوتا پڑ جائے۔ یہ عشق کی بات تھی، محبت کی بات تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس زندگی کے اندر جی رہے ہیں کہ ہم ان بنیادی اعمال سے بھی پیچھے ہٹ گئے جن کا ہمیں نبی نے حکم دیا ہے، جس کا حکم قرآن دیتا ہے۔ ہم فرائض سے دور ہو رہے ہیں، ہم واجبات سے دور ہو رہے ہیں،
ہم نبی کے اخلاق سے دور ہو رہے ہیں، ہم نبی کے کردار سے دور ہو رہے ہیں، ہم عشق رسول سے دور ہو رہے ہیں، ہم صحابہ کی زندگی سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننا ہے۔ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی نماز سے خالی ہے، جن کے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس معاشرے کے اندر تباہی کے سارے اسباب موجود ہوں، جنہوں نے جہنم میں جانے کے لیے ساری تیاریاں کر رکھی ہوں۔ کون سے وہ کام ہیں خرافات کے، کون سے وہ کام ہیں جہنم میں لے جانے والے جو آج مسلم معاشرے کے اندر موجود نہیں ہیں۔ نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، قرآن کو محض زینت کا سامان بنا لیا گیا۔ ایک شاعر ہے ڈاکٹر ماجد دیوبندی، وہ ایک شعر لکھتے ہیں اور بہت مشہور ان کا یہ شعر ہے کہ ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے، اس گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہے۔ تو ہم عشق کے انتہا درجے پر، یہ جو میں واقعات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تو مدتوں کی ریاضت اور برسوں کی محنت و مشقت کے بعد یہ مقام حاصل ہوتا ہے، مدتوں کی ریاضت کے بعد یہ عشق حاصل ہوتا ہے۔ جب دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے، دل نورانی ہو جائے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، سنت رسول سے معمور ہو جائے، تب جا کر کے یہ مقام حاصل ہوتا ہے جو بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، ائمہ مجتہدین کو حاصل تھا، وہ بے انتہا مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ زمانہ، وہ دنیا آسان نہیں ہے، اس مقام پر پہنچنا بہت مشکل ہے۔ میں تو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اسلام میں فرض ہیں، واجب ہیں، وہ چیزیں ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی آپ حضرات کے سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ نبی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہیے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ نبی کی پیروی میں اللہ کی پیروی ہے، نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور نبی کا ہی راستہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ملاتا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب ہم اور آپ سنت رسول پر عمل کریں گے، جب ہم نبی کے طریقے پر عمل کریں گے، تب اللہ ہم سے راضی ہوگا، تب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور تب ہم سچے عاشق رسول بنیں گے۔ آج تو وہ بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں جو دن میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو عشق رسول کا دعویٰ کرنا الگ چیز ہے، اور سچا عاشق رسول ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ہمیں اور آپ کو سچا عاشق رسول بننا ہے، اور سچا عاشق رسول انسان کیسے بنے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے، آپ کی سنتوں کو زندہ کر کے، آپ کے طریقے پر عمل کر کے بنے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے شمار واقعات عشق رسول کے ایسے ملتے ہیں کہ ہمیں ان سے سیکھنا ہے، ہمیں ان کو دیکھ کر ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے بزرگان دین کیسے تھے، ان کا عشق ایسا تھا کہ مدینۃ النبی کے اندر جوتا پہننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جب مدینہ منورہ سے واپس آئے اور ہندوستان کے لیے عازم سفر ہوئے، تو آخری مرتبہ مدینہ کو دیکھ کر کے کہا، یہ شعر انہوں نے پڑھا، غالباً کچھ اسی طریقے کا ان کا شعر ہے کہ ہزاروں بار مدینہ میں تجھ پر فدا ہوتا، جو ہوتا بس میں تو مر کر بھی نہ تجھ سے جدا ہوتا۔ ان کی زندگی کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ نانوتا کے اندر یا مغربی یو پی کے کسی شہر کے اندر سبز رنگ کے جوتے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، ہرے کلر کے جوتے، اور لوگ اس کو پہنا کرتے تھے۔ ایک صاحب وہ سبز رنگ کے جوتے لے کر کے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس آئے، اور ان کو تحفے میں وہ ہرے رنگ کے جوتے دیے۔
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا دل رکھنے کے لیے کہ اگر انکار کر دوں گا تو دل آزاری ہوگی، وہ جوتا قبول کر لیا مگر کبھی پہنا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ وہ جوتا نہیں پہنتے، کیا بات ہے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کے روضے کا رنگ ہرا ہے، گنبد خضرا نام سے ظاہر ہے، اس گنبد خضرا کا رنگ ہرا ہے، میرے نبی کے گنبد خضرا کا رنگ ہرا ہے اور میں اسی رنگ کا جوتا پہنوں گا، وہ کلر میرے پیروں کے اندر ہو۔ یہ بڑی اعلیٰ بات ہے عشق و محبت کی۔ یہ عشق تھا کہ گنبد خضرا کا جو رنگ ہے اس رنگ کا جوتا بھی اپنے پیروں میں پہننا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور علماء بے انتہا بے دردی کے ساتھ قتل کیے جا رہے تھے، شہید کیے جا رہے تھے، گرفتار کیے جا رہے تھے۔ اسی درمیان میں یہ خبر آئی کہ قاسم نانوتوی کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو گرفتار کر کے انگریز حکومت کے سامنے پیش کیا جائے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کی ضرورت ہے، آپ کا گرفتار ہونا یہ بہترین فیصلہ نہیں ہوگا، ہمارے حق میں نہیں ہوگا، ایسا کیجیے آپ روپوش ہو جائیے، آپ چھپ جائیے، کہیں انڈر گراؤنڈ ہو جائیے تاکہ آپ کا پتہ نہ لگ سکے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاگردوں کی بات مان کر کے آپ روپوش ہو گئے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے 3 روز کے لیے، اور تیسرے دن 3 روز مکمل کر کے واپس پھر سے تشریف لے آئے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، ابھی انگریزوں کے افسر کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں، آپ کچھ دن اور قیام کر لیجئے۔ تو حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے نبی کی زندگی سے دشمنوں کے خوف سے صرف 3 دن چھپنے کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، راستے میں غار ثور میں آپ نے 3 روز قیام کیا تھا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے خوف سے چھپنے کا صرف 3 دن کا ثبوت مجھے میرے محبوب کی زندگی سے ملتا ہے اور اس پر میں نے عمل کر لیا ہے، اب اس سے زیادہ سے مجھ پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ پیروی تھی نبی کی، یہ اتباع تھا اور یہ محبت تھی نبی سے۔ حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، آپ اور بھی دن چھپ سکتے تھے، لیکن سنت رسول کی پیروی ایسی تھی کہ اس مقام پر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا انہوں نے گوارا کیا، مگر سنت رسول سے ہٹ کر کے کوئی فیصلہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ عشق تھا علماء دیوبند کا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جو بڑے مجاہد آزادی رہے اور واحد ایسی شخصیت دیوبند کی تاریخ کی جن کے شاگردوں میں بے شمار اصحاب علم و کمال پیدا ہوئے۔ پوری دیوبند کی تاریخ شیخ محمود حسن دیوبندی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے اصحاب فضل و کمال آپ کے شاگرد ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی شیخ الہند کے شاگرد ہیں، علامہ انور شاہ کاشمیری شیخ الہند کے شاگرد ہیں، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی شفیع عثمانی اور بڑے بڑے علماء یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے تھے، بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو شاگردوں نے عرض کیا کہ استاد محترم بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے آدھے ثواب یا پورے ثواب سے مطلب نہیں ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو اس کی اتباع میں بیٹھ کر نفل نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ ان کا عشق تھا، ان کی محبتیں تھیں، ہمیں بھی اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کے اندر عشق رسول کو اتارنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم سچے اور پکے عاشق رسول بنیں گے اور پھر وہ
وہ مقام حاصل ہوگا جب ہم ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے، ہمارا قلب نورانی ہوگا، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، ہمارا کردار اچھا ہو جائے گا، ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ بہترین صالح قوم ہمیں بنائے گا اور بہترین ہماری زندگی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور پیغمبر اسلام سرور کونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا ہے، تب جا کر کے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ آج ہمارے اندر بے انتہا غفلت اور سستی پیدا ہو گئی ہے، ہم اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آج ہمارا دل گناہوں کی طرف مائل ہو چکا ہے، آج ہمارا دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا دل کالا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے دل کے اندر دین کی بات گھستی نہیں ہے، جمتی نہیں ہے، قرآن کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ہم اس ماحول کے اندر پڑے ہوئے ہیں جہاں گندگی ہی گندگی ہے، خرافات ہی خرافات ہے، تباہی ہی تباہی ہے۔ جب ہم اس گندے ماحول سے نکل کر ایمانی اور نورانی ماحول میں آئیں گے، اللہ کے گھر میں آئیں گے، علماء کے پاس آئیں گے، دینی مجالس کے اندر آئیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں گے، تب وہ ماحول ہمارے دل سے دور ہوگا، تب ہمارا دل صاف ہوگا، ہمارے دلوں کی سیاہی دور ہوگی، ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوگا، اور پھر ہمارا دل نورانی ہوگا اور ہم سچے مسلمان بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔